إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه يغفر الذنوب جميعا. وقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال تعالى في مقام آخر: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. محترم سامعین کرام، حضرت جمعہ عزیز اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں انسان کبھی کبھی ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے. ساری نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن وہ ذہنی تناؤ کا نفسیاتی طور سے وہ بذات خود وہ اپنے آپ کو ٹارچر محسوس کرتا ہے، نفسیاتی عذاب میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مال ہے، دولت ہے، آل اولاد ہے، کھانے پینے کی سہولتیں ہیں، لیکن روح کا سکون اس سے نہیں ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے، کہیں نہ کہیں خلل یا کمی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے بارے میں: وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل پر کبھی زنگ لگ جاتا ہے. سوچئے، نبی اپنے بارے میں فرماتے ہیں. جو تھوڑا موڑا وقت لوگوں کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہو، یہی وقت تو آپ کا شمار کیا جائے گا. باقی تو آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن کہتے کہ جب میں اللہ کو یاد کر لیتا ہوں تو میرا دل بالکل فریش ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اور لوگوں سے کہتے کہ ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس لیے کہ میں دن اور رات میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے بندہ گناہ کیا، گناہ سے توبہ کرنا. دوسری شکل ہے کہ گناہ نہیں کیا، اس نے نیکی بھی نہیں کیا، اپنے وقت کو ایسے چپ چاپ سوچ بچار میں گزار دیا، وہاں بھی اسے استغفار کی ضرورت ہے. تیسری شکل ہے کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کے بعد اسے استغفار کی ضرورت ہے. تینوں صورتیں حدیثوں میں ثابت ہیں. گناہگار بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ ہے، یہ تو واضح سی چیز ہے. اور توبہ ہی کا دوسرا نام ہے ندامت. ایک حدیث میں کہ الندم التوبہ، جب آدمی کسی جرم کا احساس کر لے، کوئی گناہ کرے اور اس کو محسوس کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو شرمندہ ہونا ہی یہ توبہ ہے، توبہ کا راستہ ہے. اور جو گناہ پر شرمندہ نہیں ہوگا، ڈٹا رہے گا، کڑک رہے گا، کوئی تنبیہ کرے گا تو ڈانٹ دے گا، چل بے بھگ تم غلط ہو، نصیحت کرنے والے کو بھی ڈانٹ دیا، وہ کیسے توبہ کرے گا؟ اس لیے آپ دیکھیں بدعتی کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ اپنے بدعت کے عمل کو وہ نیکی سمجھتا ہے. ایسا مجرم توبہ جلدی نہیں کر پاتا ہے. اسی لیے گناہوں کی مختلف شکلیں ہوتی. ایک ہے گناہ جو خاموشی سے چھپکے سے کیا جائے، ہم میں سے ہر آدمی گنہگار ہے، اور
اللہ کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ بعض سلف صالحین کہتے تھے کہ اگر اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے نہ ڈالتا تو ہم لوگوں سے بات چیت کرنے کے لائق نہ ہوتے۔ ہر آدمی تنہائی کے گناہوں کو اپنے غور کرے اور محسوس کرے گا کہ کون کتنا گنہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے اور توبہ کا موقع دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس توبوا الی اللہ، لوگو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں دن اور رات میں 100 بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ گناہگاروں کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرتے ہیں اندھیرے میں، تنہائی میں، اور اس کو اپنے دوستوں میں بیان کریں گے، فخر سے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو یہ گناہ کی سب سے خطرناک شکل ہے۔ جب کسی گناہ پر اللہ پردہ ڈال دے تو اب بندہ توبہ اور استغفار کر لے، اس کا گناہ اس کے اور رب کے درمیان اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن کسی گناہ کو بندہ خود بیان کرے لوگوں سے، تو آپ نے فرمایا کہ کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے سارے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے مگر وہ جو کھلم کھلا گناہ کرے۔ کھلم کھلا یعنی سامنے گناہ کرے، ایک شکل ہوئی۔ دوسری شکل کے گناہ تنہائی میں کرے اور لوگوں کے بیچ میں اسے بیان کرے۔ ایک آسان سا نسخہ حدیثوں میں بتایا گیا، صحیح الجامع میں اور دوسری کتابوں میں اہل علم نے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح ذکر کیا ہے کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے تو ایک نماز ہے صلاۃ التوبہ۔ یہ چیزیں ہمارے درمیان سے ختم ہو رہی ہیں۔ اب صلاۃ التوبہ کے اب تو فرض نمازیں لوگ بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ بڑی محنت ہوئی تو تراویح وہ بھی رمضان کے پہلے ہی ہفتے میں، عشرے میں، اس کے بعد مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب الا غفر الله له۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کر لیا گناہ کے بعد، اور پھر آیا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھا، اور نماز کے بعد خوب زیادہ توبہ اور استغفار کیا اللہ سے، اس گناہ کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کیا، تو اللہ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو سنت سے ثابت ہے، ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہے، جیسے صلاۃ التوبہ ختم ہو رہی ہے۔ آدمی اتنا قابل بن رہا ہے اپنی رائے کے آگے کہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا کہ صلاۃ الاستخارہ بھی ہمارے سماج سے ختم ہو رہی ہے۔ یہ بھی سنت ہے نبی کی، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الکسوف، خسوف، یہ نمازیں ختم ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے، جبکہ یہ نمازیں انسان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ وہ لوگ جن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے، اور اللہ کے سوا دوسرا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ گناہگار گناہ کا جب احساس کر کے توبہ کر لے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کچھ لوگ ایسے ملیں گے سماج کے اندر جو برائی کو پھیلاتے ہیں، برائی کا اشتہار دیتے ہیں۔ برائی، جھوٹ بھی برائی ہے، دھوکہ بھی برائی ہے، شرک تو سب سے بڑی برائی ہے، فحاشی سب سے بڑی برائی۔ اس وقت آپ بمبئی شہر میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے آس پاس برائی کے مرکز ہیں، برائی کی جڑیں مضبوط کی جاتی،
اور فحاشی اور بے حیائی، رقص، گانے، بدکاری، جناکاری، اغوا، لوٹ مار کی جو ٹریننگ آپ کو فلم کے پردے پر بالی ووڈ کے ذریعے دکھائی جاتی ہے دنیا میں، کون سی ایسی برائی یا جرم نہیں ہے جو آپ کی یہاں ٹریننگ نہیں ہوتی؟ شرک کی برائی تو آپ کے بالکل سامنے مل جائے گی۔ کچھ لوگ برائی کا اشتہار دیتے، پبلسٹی کرتے، برائی کو اپنی شہرت کا فائدہ اٹھا کر کے برائی کے برانڈ امبیسڈر بن جائیں گے، اور بڑی بڑی حکومتیں ان کو اپنا امبیسڈر بنائے گی، برانڈڈ، اور وہ اس کا اشتہار کریں گے۔ جھوٹے اشتہارات، جھوٹی جو ہے تجارتی جو ہے جھوٹی جو دھوکہ فریب اور سود رشوت کی جو کمپنیاں ہیں ان کو مشہور کرنا، یا اسی طرح بالی ووڈ کے ذریعے جو خطرناک قسم کے جرائم ہیں ان کا اشتہار، فحاشی، برائی، قتل، اغوا، چوری کے اشتہارات، کون سی چیز آپ نہیں دیکھتے؟ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایسا کرنا، کرنے والوں کا تعاون کرنے والوں، اللہ کا فرمان سنیں، فرمائے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر برائی پھیلے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ جتنی بدعقیدگی ان فلموں سے پہنچی ہے، راستے میں عام جگہوں سے نہیں پہنچی۔ جہاں کہیں بھی اسلام کی تصویر ہے تو کسی درگاہ یا مزار پہ سجدہ کرتے ہوئے دکھا دیا گیا، کسی مسلمان کی شکل بیان کرنا ہے تو قتل، خون ریزی، جبہ یا پگڑی باندھے ہوئے جان مارتے ہوئے قتل کرتے ہوئے دکھا دیا گیا۔ یہ ایک تشہیر ہے، ایک پبلسٹی ہے برائی کی، کہ یہ اس قوم کو، اس دین کو آدمی ذلیل کرنا، اس طرح سے ایک طرح کا ایک کمپنیاں یا کاروبار یا اس طرح سے مشن چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ اور اب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ سے لوٹتا ہے، بہت سارے لوگوں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، کہتے ہیں کہ اس آیت کو میں نے پڑھا، قرآن کو بار بار پڑھا، ختم کیا، ایسی پیاری آیت مجھے نہیں نظر آئی کہ بندہ گناہ کر لے لیکن گناہ سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ اگر وہ نادم اور شرمندہ ہو گیا، اپنے کیے پر پچھتانے لگا، تب تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اپنے کیے پر ڈٹا رہا بلکہ دوسروں کو حقیر جانا، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دونوں شکلیں بیان کی گئی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو کہہ دیجئے کہ میرے بندو تم میں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لوٹو پلٹو اللہ کی طرف۔ تمہارے گناہ جتنے ہیں رب کی رحمت اس سے بہت زیادہ وسیع ہے، بس تم گناہوں کا اقرار کر کے اللہ کی بارگاہ میں ندامت، شرمندگی کا اظہار کرو، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کے عہد کے ساتھ توبہ کرو۔ اسی لیے علماء نے توبہ کے لیے چند شرطیں لکھی۔ پہلی شرط اخلاص نیت، یعنی جس گناہ سے بندہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری شرط، جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے توبہ کر لے، اس سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ حرام کھا رہا ہے تو حرام سے رک جائے، بدکاری کر رہا ہے تو بدکاری سے، گناہ سے رک کر کے شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں روئے گھٹ جائے۔ تیسری شرط، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا اللہ کے سامنے عہد کرے، وعدہ کرے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، میری مغفرت فرما۔ چوتھی شرط، توبہ کے وقت میں کی جائے۔ کچھ وقت ہے کہ توبہ کا وقت نکل جاتا ہے تو آپ چاہے جتنا روئیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا
سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا. دنیا رہے گی ایسے ہی، لیکن آخری زمانے میں قیامت جب قریب آئے گی تو مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا. لوگ رہیں گے لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. توبہ کرو گے کوئی فائدہ نہیں. اور توبہ کا ایک وقت ہے کہ آدمی صحیح سالم ہو تب توبہ کرے. جیسے روح نکلنے لگتی ہے، اب آدمی مر رہا ہے، پتہ ہے کہ اب بچنے والا نہیں ہے، جان نکل رہی، اس وقت کا توبہ، اس وقت کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. جب فرعون دریا میں ڈوبنے لگا، اسے یقین ہو گیا کہ اب میں مر جاؤں گا، نہیں بچ پاؤں گا، تو کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لایا. اللہ نے کہا کہ الآن وقد عصیت، اب تجھے ایمان کی سوجی ہے، اب تک تو نافرمانی کرتے رہے. تو اللہ کا یہ فرمان دلیل ہے کہ جب روح نرخرے تک آ جاتی، آدمی کی جان نکلنے والی ہوتی، اس وقت توبہ نہیں قبول کی جاتی. اور توبہ کی 5ویں شرط ہے کہ اگر کسی کا حق لیا ہے تو اس حق کو ادا کر دے. ایسا نہیں کہ کسی کا مال لوٹ لیا اور چلے گئے حج کرنے اور گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں. حقوق العباد کو بندہ جب تک نہیں معاف کرے گا دوسرے نہیں معاف کرتے. اسی لیے صحابہ کرام جب سفر کرتے ایک دوسرے سے دعائیں لیتے، کہا سنا معاف کراتے. آج مصیبت ہمارے درمیان یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، کینسر کا بیمار ہے، ہارٹ کا ہے، اور پتہ ہے ڈاکٹر بتا دے کہ اس پوزیشن میں آدمی مہینہ 2 مہینہ سے زیادہ نہیں بچتا ہے. ویسے اللہ کی مرضی جب تک چاہے زندہ رکھے، لیکن طبی لحاظ سے ڈاکٹر ایک پیشنٹ گوئی کر دیتا ہے کہ اس طرح کے پیشنٹ اتنے دن تک کی ہی دنیا میں رہ سکتے ہیں. تو لوگ کیا کریں گے؟ اس سے بیماری کو چھپا لیں گے، نہیں بتائیں گے کہ اور پریشان ہوگا. حالانکہ اسے بتانا چاہیے یہ بیماری ہے، اس بیماری میں آدمی اتنا زندہ رہ سکتا ہے طبی لحاظ سے، ویسے تو چاہے جتنا وہ زندگی پا جائے، تاکہ وہ توبہ اور استغفار کر سکے، اپنے رب کے سامنے روئے، نادم ہو، شرمندہ ہو. لوگ آئیں گے جائیں گے، ہاں ٹھیک ہے صحیح ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں، چلیں گے گھومنے پکنک پر، اچھے ہو جاؤ گے. وہ بیچارے کی اصل جو اس کی بھلائی ہے وہ کوئی نہیں کرتا ہے. آج یہ بڑی مصیبت ہے. بیماریوں کو اچھے انداز میں، ایسا نہیں کہ ڈرا کر کے، بیماری ہے اللہ نے دیا ہے، جیسے تندرستی وہ جانتا ہے وہ بیماری بھی جانے گا. اور یہ بیماری ہے، اس کا یہ علاج ہے. اب علاج ہو رہا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ آخرت کی تیاری کیجیے، توبہ اور استغفار کیجیے. اس جرأت کے ساتھ مریض کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اپنی صحیح سالم صورتحال میں توبہ کر لے. اچانک موت کی خبر آئی، پتہ لگا کوئی غلطی نہیں معاف کرا پایا، کچھ وہ نصیحت نہیں کر پایا، وصیت نہیں کر پایا، لین دین کیا ہے وہ کچھ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. یہ بیماری جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ ایک مہلت دیتا ہے کہ بندے اپنا معاملہ درست کر لیں، بندہ اپنے معاملات کو درست کر لے. لیکن ہمارے یہاں اتنی قابلیت ہے کہ اس کو کوئی بتائے گا ہی نہیں، الٹا ہی معاملہ ہے. توبہ کو توبہ کے وقت میں کرنے سے توبہ قبول ہوتی ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو اس کے نقصانات بڑے خطرناک ہیں. ان میں 4-5 نقصانات کا ذکر کرتا ہوں. پہلا نقصان، گناہگار آدمی جو گناہوں پر ڈٹا رہے، توبہ نہ کرے، وہ علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. چاہے جتنی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہو، اس علم سے نہ وہ فائدہ اٹھا پائے گا عمل کے لیے، نہ دوسرے اٹھا پائیں گے، کیونکہ گناہوں نے اسے جکڑ رکھا ہے. گناہوں کی وجہ سے اس کا دل شیطان نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے. جب تک توبہ نہیں کرے گا شیطان کی گرفت سے اس کا دل آزاد نہیں ہوگا. اور جب شیطان کی گرفت میں اس کا دل جب تک رہے گا وہ علم کی برکت سے محروم رہے گا. پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں ہے آج دنیا میں. جیسے ہمارے یہاں روڈ پر ٹھیلا پر آلو پیاز اور ٹماٹر پپیا اور پھل فروٹ بیچتے ہیں نا، دنیا میں بعض ملک ایسے ہیں کہ روڈ پر سبزی ترکاری بیچنے والے PhD ہوتے ہیں. کم بھی پڑھے ہیں تو بھی گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہوتے ہیں، انہیں PhD تو ہوتے ہی ہیں. ایسے بھی ممالک دنیا میں آپ کو ملیں گے. علم ہے
لیکن علم سے نہ خود فائدہ اٹھا پائے گا بندہ، نہ دوسرے کو پہنچا پائے گا۔ سبزی ترکاری ٹھیلے پر بیچنا عیب نہیں ہے، نماز چھوڑ دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، رشوت کا کام کرنا، گالی گلوچ کرنا، یعنی گناہوں میں دھیرے دھیرے آدمی کی انٹری ہو جاتی ہے۔ ورنہ حلال روزی کے لیے آدمی کوئی بھی معیشت اپنائے، کوئی بھی کاروبار، یہ شریعت میں عیب نہیں ہے۔ گناہ کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بعض سلف صالحین کہتے تھے کہ جس دن ہم قیام اللیل میں، تہجد میں نہیں اٹھ پاتے تو اس دن ہم اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ضرور ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ ہمارے رب نے اپنے سامنے اس مبارک وقت میں کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا ہمارے لیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہیں کہیں پوسٹر نظر آئے گا نا کہ نماز کے وقت یہ نہ کہو کہ مجھے فرصت نہیں ہے، اس طرح کا جملہ ملے گا نا، بلکہ یہ سوچو کہ آپ کتنے بدنصیب ہو گئے، اللہ نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا۔ تو اطاعت کے کام سے محروم ہو جاتا ہے بندہ۔ تیسری جو بدنصیبی ہے گناہ گار کی، جو توبہ استغفار نہیں کرتا، اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، مال ہے، صحت ہے، اولاد ہے، لیکن بھلائی کے کام کی توفیق کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، خیر کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا میں یا پھر مسلم سماج میں ہی بڑے لوگوں کی، مال والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، مدارس یا مکاتب یا مساجد کی تعمیر کے لیے اللہ کس کو توفیق دیتا ہے؟ ہر صاحب حیثیت اس میں حصہ نہیں لیتا ہے، الگ الگ انداز میں شیطان اس کو بہکا دیتا ہے۔ اللہ اپنی توفیق چھین لیتا ہے، عبادت کی توفیق، اطاعت کی توفیق، انفاق کی توفیق۔ کتنے ایسے لوگ ہیں 80-90 سال کے ہو کر کے دنیا سے گئے، کروڑوں نہیں کھربوں کی پراپرٹی، لیکن اللہ کے گھر کا طواف نہیں نصیب ہوا انہیں۔ آپ تو آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے ایسے لوگوں کو۔ تو اللہ توفیق چھین لیتا ہے۔ تیسرا نقصان گناہ کا جو زندگی پر آتا ہے، گناہ کرتے کرتے بندہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، اس کو بہت معمولی سمجھتا ہے۔ جو جس فیلڈ میں رہتا ہے نا، اب جیسے فلم انڈسٹری والی پبلک، یہ کسی عمل کو گناہ نہیں سمجھتی۔ سود والا جو بینک والا طبقہ ہے، یہ اپنے عمل کو گناہ نہیں سمجھتا۔ رشوت والا 80-90 ہزار کی سیلری والا بیچارہ 100-200 کا ٹھیلے والے سے 50 روپیہ شام کو رشوت لیتے ہوئے وہ گناہ نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ گناہ کرتے کرتے وہ اس مضبوط ہو جاتا ہے، شیطان اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ چوتھا نقصان ہے۔ پہلا نقصان علم سے محرومی، دوسرا نقصان اطاعت سے محرومی، تیسرا نقصان توفیق الہی کی کمی، چوتھا نقصان گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ پانچواں نقصان اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، جو شرم یا حیا ہوتی ہے نا، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ بعض سلف صالحین کے واقعات میں آتا ہے کہ ان کے زمانے کی عورتیں جب کپڑے دھوتی تھیں تو دھوپ میں ایسی جگہ کپڑے نہیں سکھاتی تھیں جہاں کسی غیر محرم مرد کی نظر پڑے ان کپڑوں پر۔ یہ حیا کا کتنا اونچا درجہ ہوتا تھا، یعنی وہ کپڑے جو پہننے والے ہیں، آج تو گیلری میں اور گلیوں میں سکھانا عام بات ہے، لیکن سلف صالحین کی خواتین اپنے لباس کو بھی جو دھلا ہوا ایسی جگہ نہیں ڈالتی کہ کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ یہ حیا کا ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ حیا چاہے مرد ہو یا عورت، حیا ختم ہو گئی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بے حیا باش ہر چے خواہی کن، بے حیا ہو جاؤ، جو چاہو کرو۔ اذا قل ماء الوجه قل حیاؤه ولا خیر فی وجه اذا قل ماؤه۔ چہرے کا پانی جب کم ہو جاتا، ادھر جاتا ہے، تو حیا کم ہو جاتی ہے، اور اس زندگی میں کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر سے حیا نہ رہے، چہرے کا پانی کم ہو جائے۔ یہ پانچویں محرومی ہے توبہ نہ کرنے کی، حیا ختم ہو جاتی، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ چھٹا نقصان، ایسے شخص کو بری موت نصیب ہوتی ہے، سوء خاتمہ ملتا ہے، آخر وقت میں کلمے کی سعادت نہیں مل پاتی۔ جب گناہ کیا، گناہ کو معمولی سمجھا، اللہ نے اطاعت کی لذت چھین لی،
تو اس کو موت بھی بڑی بری اور ذلت کی ملتی. یہ چھٹا نقصان ہے. 7واں نقصان توبہ استغفار نہ کرنے کا، اس کے دل میں وحشت اور گھبراہٹ رہے گی، کبھی وہ دل مطمئن نہیں رہے گا. آپ تو بمبئی میں ہیں، یہاں تو نیٹ کی دنیا ہے، آدمی سوچے گا امریکہ اور لندن کی زندگی بڑی پرسکون ہے. مکہ وغیرہ میں جب زیادہ دن ہم لوگ رہ جاتے ہیں یا مدینے میں، تو برطانیہ یا امریکہ سے جو لوگ 150 سال پہلے گئے تھے ہندوستان سے پاکستان سے اور نیشنلٹی لے لی، وہ اب سعودیہ میں آ کر کے حرمین میں کہیں بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ویزا وغیرہ لگا لیتے ہیں، چاہے ورک ویزا چاہے وزٹ ویزا. اور جب ان کے ساتھ بیٹھو تو کہتے ہیں کہ مولانا بہت اچھی زندگی ہے، بظاہر کھانے پینے پڑھنے لکھنے کی سب سہولت ہے. ہم لوگ تو ہندوستان سے آئے، ہماری جڑیں مسجد مکتب اور علماء سے جڑی تھی، لیکن ہماری آنے والی جنریشن کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہودی ہوگی کہ عیسائی ہوگی. اس کا بچنا مشکل ہے اس ماحول میں رہ کر کے. ہماری بیٹیاں یہودیوں کے ساتھ جائیں گے یا عیسائیوں کے ساتھ؟ جو آزادی نسواں کا قانون ہے، 18 برس کے بعد بیٹی بیٹا آزاد ہے. تو آج جو لوگ وہاں پہنچے ہیں 40-50 سال کے بعد، وہ ایک وحشت میں پڑے ہوئے. خودکشی کے واقعات، غریب کی خودکشی کم ملے گی، بڑے بڑے لوگوں کی خودکشیاں ملیں گی. تو وحشت، دل میں کبھی اسے سکون نہیں ملتا. اسی لیے اللہ نے کہا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. گناہگار تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ 7ویں جو محرومی ہے، دل میں وحشت، گھبراہٹ، بے چینی، یہ چیزیں اسے ملے گی. آج بھی ان ملکوں میں، یورپی ملکوں میں جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں، اللہ سے جڑے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں وہ تھوڑا سا بے چین ہیں اور کافی تشویش میں وہ رہتے ہیں. 8واں جو نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے. اس کی زندگی سے اس کے وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، اس کے علم کی برکت اٹھا لی جائے گی، اس کے وقت کی برکت اٹھا لی جائے گی، اس کی عزت اور احترام اور وقار کی برکت اٹھا لی جائے گی، اس کے عمل کی برکت اٹھا لی جائے گی. برکت میں ساری چیزیں آتی ہیں. آج سماج میں لوگ خالی ہیں، کوئی کام دھام نہیں، لیکن اگر بلاؤ بھائی آؤ 10-20 منٹ کچھ سیکھا جائے علم، کہیں گے وقت نہیں ملتا. اور 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ اب اپنے موبائل کا پرسنٹیج نکال کے دیکھیں، کوئی کم ہی لوگ ہیں جو 2-4 گھنٹہ 5 گھنٹہ سے کم جو ہے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو. لیکن قرآن ہم کتنا پڑھتے ہیں، توبہ اور استغفار کتنا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے، برکت ختم ہو جاتی زندگی سے. اور 9واں جو نقصان ہے، وقفے سے عذاب الہی اس پر آئے گا. عذاب کو عذاب نہیں سمجھے گا، وہ اس کا سیاسی تجزیہ کرے گا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو یہ نقصانات 9 نقصان. اور 10واں نقصان، جب بغیر توبہ کے مرے گا تو آخرت کے عذاب سے کوئی اسے نہیں بچانے والا ہوگا، کیونکہ بغیر توبہ کے مرا ہے. آخرت کا عذاب اس کے لیے یقینی ہے. تو توبہ اور استغفار کے جس طرح فوائد بہت زیادہ ہیں، اسی طرح نقصانات بھی بڑے ہی خطرناک ہیں. فوائد تو اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ نے کہا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. جو سچی توبہ کر لے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. لیکن اگر بغیر توبہ استغفار کے کوئی مر گیا تو عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا. وہ اگر بندہ اچھی اور صاف زندگی چاہتا ہے، حیات طیبہ جس کو کہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. سنو، تم اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو اور پھر جو گناہ کیے اس سے پلٹ آؤ. استغفار مغفرت طلب کرنا، بخشش طلب کرنا. توبہ کا مطلب پلٹو، گناہوں کی وجہ سے دور چلے گئے رب سے، تو اب توبہ کے ذریعے پلٹو گے. اور گناہوں کی مغفرت کے لیے استغفار مغفرت دونوں 2 چیزیں ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اسی لیے
جہاں گنہگار کو توبہ کا حکم دیا گیا وہی نیک انسان کو بھی توبہ کا حکم دیا گیا۔ نبی سے بڑا نیک کون ہے دنیا میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ لوگوں میں دن اور رات میں 100 بار توبہ اور استغفار کرتا۔ نمازی آدمی جب تک نماز میں رہتا ہے، سجدے میں رہتا ہے، تو سب سے زیادہ رب سے قریب ہوتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد جب ہم تکبیر کہہ لیتے اللہ اکبر، پہلا کام استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے۔ آدمی کہے گا کہ نماز پڑھا ہے، یہاں کون سا گناہ ہو گیا کہ توبہ استغفار کی جا رہی؟ جی نہیں، جس طرح گناہگار کو توبہ و استغفار کی ضرورت ہے، اسی طرح نیک انسان بھی توبہ اور استغفار کرتا رہے، تاکہ نیکی کرنے میں، نیکی کی ادائیگی میں، وضو کرنے میں، ارکان کو ادا کرنے میں، خشوع خضوع میں اگر کہیں خلل یا کمی ہو تو اللہ توبہ کی برکت سے آپ کی وہ کمی دور کر کے عبادت کا پورا پورا اجر دے۔ تو گنہگار گناہوں سے توبہ کرے گا، نیک آدمی نیکیوں کو انجام دینے میں جو غلطیاں ہیں ان سے توبہ اور استغفار کرے گا۔ نماز کے بعد استغفر اللہ سے سکھایا گیا۔ حاجی جب حج کر لیتا ہے اور عرفہ میں ٹھہرنا حج ہے، عرفہ سے مزدلفہ آیا تو کہا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، عرفات سے آؤ تو مشعر حرام، مزدلفہ مشعر حرام ہے، وہاں تم اللہ کو خوب یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو آدمی یاد کرتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ کتنا پیارا مقصد ہے، کیونکہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ توبہ اور استغفار، کیونکہ دن بھر آدمی عرفات میں ہے، کہیں نہ کہیں غلطی خلل نقص تو ہو ہی جاتا ہے، تو اللہ نے عبادت کے میں حسن پیدا کرنے کے لیے، عبادت کی خوبصورتی کے لیے، قبولیت کا راستہ بتانے کے لیے توبہ اور استغفار مقرر کیا۔ تو گنہگار بھی توبہ استغفار کرے، نیک آدمی بھی کرے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار کیسے کیا جائے؟ ایک صورت تو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، واضح ہے۔ دوسری شکل جو یونس علیہ السلام نے کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی معبود برحق ہے، اور پھر سبحانک، تو پاک ہے، اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف، بندہ اپنا اعتراف کرتا ہے گناہوں کا، اللہ کی بڑائی پاکیزگی کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کے معبود برحق ہونے کا، یعنی توحید کے ساتھ ساتھ بندہ اس میں اللہ کی بندگی کا اقرار کرتا ہے۔ اور یہ صیغہ، یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ یونس علیہ السلام جب رات کی تاریکی میں سمندر میں ڈال دیے گئے اور مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ میں رکھ کر کے پھر کنارے لے آ کر کے ابال دیا، تو اللہ نے کہا نا کہ لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر اس کڑے وقت میں اس انداز میں تسبیح نہ بیان کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو توبہ اور استغفار بڑی سے بڑی مصیبت میں نجات کا راستے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ اس کے ذریعے بڑی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اسی طرح سے سید الاستغفار، بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن کے کسی بھی حصے میں اس دعا کو پڑھ لیا یقین قلب کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، اور دن ہی میں موت ہو گئی تو ضرور جنت میں جائے گا، اور رات کے کسی حصے میں پختہ یقین کے ساتھ پڑھا اور پھر رات میں مر گیا تو ضرور جنت میں جائے گا۔ بھائی آدمی کی موت یا تو دن میں ہوگی یا تو رات میں ہوگی، دن رات کے علاوہ اور کون سا ٹائم ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار، یہ دعا کی کتابوں میں موجود ہے، آپ گوگل پہ جائیں گے سید الاستغفار لکھیں گے تو اس میں بھی آ جائے گا۔ ہر آدمی اس کو یاد کرے، روزانہ پڑھنے کا آپ معمول بنائیے،
مرنا سب کو ہے، اسی دن اور رات میں موت آئے گی، اور یہ زندگی کا ایک معمول بنائیے سید الاستغفار پڑھنے کا، اس کی پابندی کا۔ تو یہ توبہ اور استغفار یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، یہ چند باتیں جو اس خطبے کے وقت میں آ سکتی تھی انہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور جو لوگ گناہوں پہ ڈٹے رہتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں ان بندوں میں سے بنائے جن بندوں کو توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں سے بنائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔